اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين۔ وقال الآخر، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق اور مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر خلیل اللہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے لحاظ سے، دعوت توحید کے لحاظ سے رب العالمین نے مختلف انداز کے اندر اپنے خلیل کی آزمائش کی. کبھی گھر والوں کے سامنے، کبھی قوم والوں کے سامنے، اور کبھی وقت کے حاکم کے سامنے. اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے اور ہمیشہ سے یہ کہانی اور یہ قصہ ختم ہو جائے. نہ کوئی ہمیں سمجھائے گا، نہ ہی کوئی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے گا. انہوں نے یہ بھی چال چلی. خلیل اللہ کو آگ کے اندر گرایا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج تیرے اندر میرا خلیل ابراہیم آ رہا ہے، تو نے اس کے لیے گلزار بن جانا ہے. یہاں تک پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بات پہنچی تھی. اب آگے آزمائش ایک اور انداز کے اندر، ایک اور طریقہ کار کے لحاظ سے. یہ بات یاد رکھیے، جس انسان کے دل کے اندر نور ہدایت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے چھوٹی آزمائش ہو چاہے بڑی آزمائش ہو، انسان اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. جب اس کو اپنے رب پر پورا یقین ہوتا ہے، اپنے رب سے اجر کی امید ہوتی ہے، رب کائنات ایسے انسان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے، اور کل قیامت والے دن میرا رب اس کو جنت کے لحاظ سے عزت کے ساتھ نوازے گا. پہلے یہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کسی کے اوپر کسی لمحے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو میرے بھائیوں انبیاء کے واقعات کو پڑھ لیجئے گا. انشاءاللہ آپ پھر جب کسی مصیبت کے اندر ہوں گے تو کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اب دوسری آزمائش اس لحاظ سے آئی ہے، اولاد کے لحاظ سے. 40 سال عمر ہو گئی تھی. گھر والے بھی دشمن ہیں، قوم والے بھی دشمن ہیں، وقت کا حاکم بھی دشمن ہے. آگ سے صحیح سالم نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت کرنا شروع کی. ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک حران نامی جگہ آتی ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال لیا. آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہاں 25 سال کا عرصہ گزارا. یہاں بیڑ بکریاں اور کافی مویشی، یہ سارا ساد و سامان اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمت کے طور پہ عطا فرمایا. ملک شام اس وقت بہت عریض، یہ کافی جگہ پھیلی ہوئی تھی. فلسطین بھی اس وقت ملک شام کے اندر ہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے پھر
مصر کی طرف ہجرت کرنا شروع کی، یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے مصر کی طرف رخ کیا۔ اس دوران مصر کا ایک بادشاہ تھا جس کے مختلف نام تاریخ کی کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ کسی نے رقیون نام لیا ہے، کسی نے سنان بالعنوان نام لیا ہے۔ بہرحال یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ اس کو جب پتہ چلتا کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی خوبصورت عورت آئی ہے تو یہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے اوپر چل نکلتا تھا، دوڑتا تھا۔ تو اس نے اپنے پولیس والے فوجی پھیلا رکھے تھے کہ جیسے ہی پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر ایسا کوئی معاملہ ہے تو فوراً اس کو طلب کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ پتہ چلا کہ یہاں یہ مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ سے کہنے لگے، یہ بات سنو، ہم دونوں اس روح زمین کے اوپر اہل ایمان والے ہیں، اور ہے بھی ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب اس ظالم کو پتہ چلے گا تو یہ اپنے ہاتھ تیری طرف ضرور بڑھائے گا۔ جب یہ بادشاہ تم سے سوال کرے کہ وہ بندہ کون ہے، ابراہیم نامی، تو تم نے کہنا ہے وہ میرا بھائی ہے، ہم ایمان کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس روح زمین کے اوپر ہمارے علاوہ کوئی اہل ایمان میں سے نہیں ہے، یعنی ہم ہی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلایا، حضرت سارہ کی طرف اس نے بری نگاہ سے دیکھا اور اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے نماز شروع کر رکھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی حضرت سارہ نے دعا مانگی، اے اللہ تجھے پتہ ہے، آمنت باللہ و برسولک، میں تیرے اوپر اور تیرے نبی کے اوپر ایمان رکھتی ہوں، اور میں نے آج تلک اپنی اس شرمگاہ کو کسی کے لیے حلال نہیں کیا، میں نے آج تلک کبھی بدکاری کا کام نہیں کیا۔ اللہ اگر یہ ادائیں تمہیں پسند ہے تو اس ظالم بادشاہ کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب وہ حضرت سارہ کی یہ دعا مکمل ہوئی، وہ پیشانی کے بال نیچے گر گیا اور اپنے پاؤں مارنے لگا، جس طرح اس کی روح نکلنے لگی ہے، یہ مرنے کے قریب ہے۔ حضرت سارہ کہنے لگی، اللہ اگر یہ مر گیا تو اس کا قتل کا الزام میرے اوپر لگ جائے گا، اللہ اس کو صحیح سالم کر دے، تندرست کر دے، تاکہ میرے اوپر اس کے قتل کا کیس نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ٹھیک کر دیا، اپنے پاؤں کے اوپر دوبارہ کھڑا ہوا تو پھر دوبارہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی، اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، میری عزت کو محفوظ فرما۔ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے یہی حرکت کی۔ پھر اپنے حواریوں کو، فوجیوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے تو میرے پاس کوئی اور مخلوق لے کے آگے ہو، یہ کوئی جن ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس عورت کو مجھ سے دور کرو اور ہمارے علاقے سے اس کو گزار دو، نکال دو۔ اور ساتھ کہنے لگا ایک ہاجرہ نامی عورت اس کے حوالے کر دو تاکہ یہ اس کی خدمت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سائرہ اس عورت ہاجرہ کو ساتھ لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے تھے، ان کے پاس پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کیسا معاملہ رہا ہے؟ کہنے لگے میرے اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ پھر سفر شروع کر دیا۔ مصر میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ خواہش تھی کہ اللہ ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا کر دے، نورینہ اولاد عطا فرما دے، جو ہمارے سامنے بھاگے دوڑے۔ یہ فطرتی بات میرے رب نے ہر انسان کے دل کے اندر رکھی ہے، وہ اولاد کو بڑا پسند کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو محسوس کیا تھا۔ جب ابراہیم آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی روح پرواز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے، آپ خود رو رہے ہیں۔ فرمایا عبد الرحمن یہ بات یاد رکھو، ان العین تدمع والقلب یحزن وما یقول الا یرضى ربنا، دل غمزدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن میں زبان سے وہی الفاظ نکالوں گا جو میرے رب کو پسند ہوں گے، اور اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بڑے ہی غمگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت سارہ کی عمر 77 سال ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال کو پہنچ گئی ہے، اور دل میں آرزو ہے کہ اللہ ہمیں بھی بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت سارہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سارہ کہنے لگی
ابراہیم علیہ السلام لگتا ہے میرے بدن سے آپ کو اولاد نہیں ملے گی، تو میں آپ کو ہاجرہ سے نکاح کرنے کے لیے مشورہ دیتی ہوں، آپ اس لڑکی اس خاتون ہاجرہ سے شادی کر لیجئے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدن سے آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ہاجرہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ہمیشہ کیا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جو بے اولاد بیٹھے ہیں، جو اولاد چاہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ اپنی جناب سے مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور یہاں ایک یہ بھی بات یاد رکھیے، صرف اللہ سے اولاد نہیں مانگنی بلکہ اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو نیک صالح اولاد مانگنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہنا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، نہیں، اللہ سے نیک صالح اولاد مانگنے کا سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، خلیل اللہ نے ہم سے دعا کی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اپنے خلیل دوست کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو ایک نیک صالح بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وہ بردبار بیٹا تھا، فرما بردار بیٹا تھا، اللہ اور اپنے بندے کی اطاعت کرنے والا وہ نبی ہوگا، صالح ہوگا، اچھا انسان ہوگا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے 86 سال کی عمر کے اندر اللہ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ دوسرا بیٹا 99 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، میرا رب عمریں نہیں دیکھتا، جب میرا رب چاہتا ہے کسی کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ 88 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو رب نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ تو اللہ سے نا امیدی کا اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہیں بٹھا لینی کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، اللہ مجھے اب اولاد دے گا ہی نہیں۔ اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، وہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جس نے مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا بغیر خامند کے، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جس نے ہماری ماں حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وہ کیا ہمیں اولاد دینے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ وہ ضرور قادر ہے، لیکن اس نے ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے امید لگائی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ 85 سال تک اللہ رب العالمین نے اولاد سے محروم رکھا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر اولاد کے لحاظ سے یہ آئی، فرمایا ابراہیم یہ میرے رب تیری طرف رب کا پیغام ہے، اب اس چھوٹے ننھے بچے کو ساتھ لو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لو، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، فرمایا وہاں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ آؤ۔ اللہ اکبر۔ فلسطین سے سفر شروع کیا، بعض نے کہا ہے مصر سے شروع کیا، بہرحال یہ اتنا لمبا سفر طے کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے براق نامی جانور ایک بھیجا تھا جو بڑی سپیڈ کے ساتھ اس نے وہاں پہنچا دیا تھا۔ توشہ دان کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ہیں اور مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، یہ دونوں چیزیں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے حوالے کرتے ہوئے چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب بیوی دیکھ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، یہاں کوئی بشر انسان بھی نہیں ہے، بچے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے لحاظ سے کوئی کھیتی باڑی کا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی پھل بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے جہاں سے میں کوئی چیز کھاؤں گی اور میرا دودھ بن جائے گا۔
اپنے خامن سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ابراہیم آپ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ کدا نامی جگہ پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے سے بیوی آوازیں دے رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتلائیے کیا معاملہ ہے؟ پھر فوراً ذہن کے اندر ایک بات آئی، کہنے لگی وہ یہ تو وقت کے نبی ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ فوراً اپنا سوال چینج کیا، الفاظ چینج کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ بامر ھذا، کیا یہ اللہ کا حکم تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام میں آپ سے اور کچھ سوال نہیں کرتی، بس یہ بتلا دیجئے یہ اللہ کے حکم سے تو نہیں آپ کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی جواب نہ دیا، بلکہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا، ہاں یہ اس ذات کا حکم ہے۔ یہ توکل دیکھیے، اپنے رب پہ گمان دیکھیے۔ اس خاتون کا اس وقت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام پھر پریشان نہ ہوئیے گا، اذ اللہ یعزینا، پھر اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیسا گمان تھا اس خاتون کا اپنے رب کے متعلق! اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، جو بندہ جس انداز کے اندر میرے اوپر گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اسی لحاظ سے پیش آتا ہوں۔ اگر کوئی میرے متعلق اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرتا ہوں، اور اگر کوئی انسان میرے متعلق برا گمان کرتا ہے تو میں برے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ توکل کیا، اب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، بے فکر ہو کے چلے جائیے آپ۔ سنایا ٹیلا ہے، ایک پہاڑ تھا چھوٹا سا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا مرضی انسان اللہ کا تابع دار، اطاعت و فرما بردار کرنے والا ہو، لیکن فطرتی بات ہے اللہ رب العالمین نے اولاد کی محبت دل کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ اس ٹیلے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ نہ بیوی مجھے نظر آ رہی ہے نہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑ کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور التجا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذرا دعا کا انداز دیکھیے، ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے ان بیوی بچوں کو تیرے حکم سے بواد غیر ذی زرع، نہ کوئی آدم ہے، نہ کوئی آدم کا بیٹا ہے، نہ ہی یہاں کوئی رونق ہے، نہ کوئی ان کا خیال رکھنے والا ہے، اللہ تیرے حکم سے میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے قریب ان کو چھوڑ آیا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نماز پڑھنے کا پابند بنا دے۔ واجعل افئدة من الناس، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے رب نے کیسی دعا قبول کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی! آج بھی دیکھ لیجئے ان کٹھن حالات کے اندر جو جتنا مرضی ایمان سے دور ہے، غریب ہے، کسی بھی لحاظ سے ہے، اگر اس کو یہ خوشخبری سنائی جائے نا، بھائی تو نے عمرے کے اوپر جانا ہے، اس کے دل کی خواہش کو جانی وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فرمایا اللہ ان لوگوں کے دل اس کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دے، جہاں ان دونوں کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں پھر ایک جرہم قبیلہ آباد ہوا، پھر ایک مکمل مکہ شہر بن گیا۔ اللہ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو پھلوں کے ساتھ رزق دینا ہے، اور یہ تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آج حقیقت بات ہے، جنہوں نے یہ دونوں شہر دیکھ رکھے ہیں، مکہ اور مدینہ، دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں ہے جو وہاں موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کے اندر شاید وہ پھل نہ ملے جو وہاں پھل ملے گا انسان کو، ہر قسم کی میرے رب نے وہاں سہولت عطا فرما رکھی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آ گئے، بیوی بچے وہاں پر ہیں،
ماں کھجور کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ ایک وقت آیا پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! ماں کی ممتا بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ چھوٹا ننھا اسماعیل رو رہا ہے، بلکھ رہا ہے۔ کھائے پیے گی ماں تو دودھ آئے گا، دودھ ہی نہیں آ رہا۔ ماں پریشان ہے، میں کس انداز کے اندر اس بچے کو پیار کروں، اس بچے کو خاموش کرواؤں۔ صفا پہاڑی قریب تھی، ساتھ ہی مروہ پہاڑی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بھی نقشہ کھینچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پہلے صفا کی طرف بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، چوٹی پر پہنچتی ہیں۔ میں دور دیکھوں کہیں کوئی چشمہ نظر آ جائے، پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائے۔ جہاں پرندے اڑتے ہیں وہاں ضرور کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، چشمہ ہوگا، پانی ہوگا، تالاب ہوگا، یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ میں وہاں جا کے ان سے پانی لے کے اب خود پیوں گی، بچوں کو دودھ پلاؤں گی۔ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صفا سے بھاگتی ہوئی وادی میں آئیں، اپنے بچے کو دیکھا، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف گئیں، مروہ کی چوٹی پہ جا کے دیکھا، کوئی دور تک نظر نہیں آ رہا۔ پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، 7 چکر لگائے۔ جب وادی کے اندر پہنچی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ایک غیبی آواز آئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، میں نے تیری آواز کو سن لیا ہے، اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے بچے کو نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کے حکم سے اپنا پر مارا، اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سبحان اللہ! پانی بہنا شروع کر دیا، بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس کو حوض کی شکل دے دی، اس کے ارد گرد پانی کو بند کرنے کے لیے مڈیر بنا دی۔ پانی پھر بھی رک نہیں رہا تھا، پھر مزید بنا دی۔ اللہ رب العالمین بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے اسماعیل کے اوپر، اگر اسماعیل اس پانی کو بند نہ کرتی تو یہ دنیا کے اندر ایک بہتا ہوا چشمہ بن جانا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن انہوں نے اس کو بند کر دیا، اب یہ صرف اسی جگہ پر مقیم ہے۔ یہ پانی زمزم کا، اللہ اکبر! اس کی کیا فضیلت ہے، کیا شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے بس اس حدیث کو مد نظر رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم کا پانی جو کسی بھی نیت سے پیتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بیمار پیے اللہ شفا عطا فرما دے گا، مقروض پیے اللہ اس کے قرضے ادا کر دے گا، بھوکا پیے اللہ اس کی بھوک کو ختم کر دے گا، کسی بھی انداز کے اندر جو پانی پیے گا اللہ اس کی بیماری کو ختم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شاگرد تھا جو سوال کرنے والے تھے، ان کی لائنیں کتاریں لگایا کرتا تھا۔ تو ایک دن، 2 دن، کافی دن وہ نہ آیا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اتنے دن آئے نہیں؟ کہنے لگے مجھے بخار تھا۔ کہنے لگے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بخار تپش کی وجہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ میں پہنچے تو حالات کچھ ایسے سخت تھے کہ جو بھی اسلام کا نام لیتا تھا لوگ اس کو مارتے تھے اور اس کی جان کو خطرہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینے سے یہاں مقیم ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہاری خدمت کون کرتا تھا، کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آب زمزم کا پانی پیتا تھا، اس وجہ سے آج تلک میں حشاش اور بشاش ہوں، کوئی تنگی تکلیف نہیں مجھے پہنچی۔ آخری واقعہ اس لحاظ سے سنیے، پھر مزید آگے بات بڑھاتا ہوں۔ بیماری کے لحاظ سے یہ بہترین مریض کے لیے شفا والا پانی ہے۔ تاریخ مکہ کے اندر ایک واقعہ منقول ہے، خالد مجاہد حافظہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مراکش کی ایک لیلہ نامی خاتون تھی،
اس کو جسم کے اندر ایک دانہ نکلا اور اس دانے نے پھیلنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ کینسر ہے اور یہ کینسر بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے پستان کو کاٹا جائے گا وگرنہ یہ پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ آپریٹ نہیں کروائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ یہ بیماری مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ دوبارہ چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا آپ ان کو گھر لے جائیں، یہ اب چند دنوں کی مہمان ہے، اب اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ پوری باڈی کے اندر پھیل چکا ہے، اب اس سے دوائیوں کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملے گا، بس اس کی خدمت کیجیے اور اس کے سانس پورے ہونے دیجیے۔ وہ گھر لے گئے۔ خاوند کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، کیوں نہ اس کو مکے اور مدینے کی زیارت کروائی جائے۔ اس نے مکہ کا رخ کیا، عمرے کی نیت سے چلے گئے دونوں میاں بیوی۔ جب سب سے پہلی نگاہ اس لیلا عورت کی کعبۃ اللہ کی طرف پڑی، کعبۃ اللہ کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی اللہ سامنے مجھے لاجواب کر دیا ہے، اللہ تیرے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی میں نے پانی بھی پینا شروع کر دیا اور میں نے نہ ڈر ہو کے پانی اپنے بدن پر بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے تقریباً ہمارا 21 دنوں کا یا 1 مہینے کا ویزا تھا، الحمدللہ جب میں فارغ ہو کے عمرے سے گھر واپس پہنچی اور دوبارہ رپورٹیں کروائیں اور کینسر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا شفا والا پانی ہے، یہ ہمیں ویسے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہمیں وافر مقدار کے اندر یہ پانی پینا چاہیے۔ حضرت ام اسماعیل یہ پانی پیتی، دودھ بنتا اور بچہ دودھ پیتا۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے اولاد ہی نہیں دی۔ دوسری آزمائش یہ کہ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پہ چھوڑے جہاں کوئی بشر ہے نہ کوئی انسان ہے۔ اب تیسری آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا اسماعیل یہ بھاگنے دوڑنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن پاک کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا نا، مؤخرین نے لکھا ہے تقریباً 10 سے 11 سال کی عمر ہو گئی نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ملنے کے لیے گئے۔ آرام کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو الگ کر کے کہتے ہیں بیٹا ایک تم سے مشورہ کرنا ایک بات ہے۔ کہنے لگے کیا؟ فلما بلغ معه السعی، جب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا کہا قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، میں نے تمہیں دیکھا ہے، فی المنام، نیند میں نے نیند کے اندر دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تمہیں خواب کے اندر تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتے ہیں۔ بیٹا سمجھ گیا کہ میرا باپ نبی ہے اور میرے رب کا حکم ہے۔ کہنے لگا قال، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل، ابا جان آپ کر گزریے یہ کام، ما تؤمر، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فلما، پس جب اسلما، دونوں نے فرما برداری اختیار کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے۔ منا کی طرف دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ پیشانی کے بال ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ جب لٹایا کہنے لگے ابا جان ٹھہریے، ایک ہی میرے پاس یہ سفید رنگ کا کپڑا ہے، ابا جان جب میرے بدن پہ چھری چل جائے گی آپ کو دفنانے کے لیے، کپڑا پہنانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ملے گا، یہی کپڑا میں اتار دیتا ہوں، جب میں ذبح ہو جاؤں گا ابا جان یہی کپڑے کے اندر مجھے کفن دے دیجئے گا۔ قمیض اتار رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں شفقت بڑی آنکھیں آپ جب میرے چہرے کی طرف ڈالیں گے تو آپ کے دل کے اندر شیطان کچھ بھی وسوسہ ڈال سکے گا، کہیں آپ اللہ کا حکم ماننے سے انکاری نہ ہو جائیں۔
ابا جان مجھے اس طرح ذبح کیجئے گا تاکہ آپ اپنے رب کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جائیں اور کام بھی مکمل ہو جائے اور میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ میرے بھائی یہاں ایک منٹ ٹھہریے، چشم فلک نے یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، پرندے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کیسا انسان ہے دنیا کے اندر جو کاٹنے کے لیے اپنی اولاد کو تیار ہے؟ اولاد کیسی ہے جو اپنے رب کے حکم سے اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے تیار ہے؟ چھری اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم علیہ السلام تحقیق تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ میں لوگوں کے کہنے کے اوپر نیک کام کو چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں کے کہنے کے اوپر کتنے ہی ایسے اچھے کام ہیں جو نہیں کر پاتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے بھی آزمائشیں آئی تھی، وہ بھی بہت بڑی تھی، لیکن آج کی یہ جو آزمائش ہے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فدیے کے طور پہ ایک بہت بڑا جانور ان کے لیے بھیج دیا تھا جو 40 سال جنت کے اندر چرتا رہا تھا۔ اس کے 2 سینگ تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس طریقے کو بعد والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ کی طرف سے سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ بھائیو آپ نے سن لیا اور میں نے بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اگر یہ سنت اسی طرح چل دوڑتی تو کیا کوئی کرنے کے لیے تیار تھا؟ آج ایسے نہیں، میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی فضیلتیں اور اتنے مقام عطا فرمائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بن گئے تھے، اللہ کے دوست بن گئے تھے، اس لیے میرے رب نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو انسان ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے انحراف ہوتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پلے نہیں باندھتا، ان کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا، صفیہ نفسہ، وہ بیمار ہے، وہ پاگل ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم نے اس کو دنیا والوں کے لیے بھی چن لیا تھا اور آخرت میں ہم انشاءاللہ ان کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے لحاظ سے آزمائشیں آئیں، عقیدہ توحید پر جمے رہے، ڈٹے رہے، کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے باپ ہے، چاہے قوم ہے، چاہے وقت کا حاکم ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دوست کسی دربار پہ لے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں یار، وہ دوستی بھی تو کرنی ہے نا، رشتہ دار بھی لے جائے، رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے۔ عقیدہ توحید پر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو اولاد کے حوالے سے آزمایا۔ اولاد کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش کے اوپر پورے اترے۔ اللہ خود کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بار بار آزمائشیں بھیجیں۔ اللہ پھر کیا بنا؟ اللہ خود کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے جتنی آزمائشوں کے اندر بھی ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے 100% اچھے نمبر لیے اور کامیاب ہوئے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنا دے۔
جس طرح وہ شرک سے بیدار تھے، عقیدہ توحید پر چلنے والے تھے، جس طرح وہ اللہ کے فرما بردار اور مطیع تھے، اللہ ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہر لمحہ اللہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان وما علینا الا البلاغ المبین۔